الحمد لله نحمده ونستعينه والحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وصلى الله عليه وعلى آله وعلى جميع صحبه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله العظيم وبلغنا نبيه الأمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، الحمدللہ آج ہم جس دن کے اندر اپنی زندگی کی سانسیں لے رہے ہیں وہ دن وہ ہے جس دن کے آغاز میں وہ واقعہ پیش آیا جو اس پوری کائنات کے آغاز کا سبب بنا، جو اس پورے کارخانہ کائنات کے معرض وجود میں آنے کا سبب بنا، یا یوں کہیے کہ جس واقعے کو رونما کرنے کے لیے واقعے کن فیکون کو رونما کروایا گیا. تو میرے دوستو، یہ گھڑیاں، یہ بابرکت ساعتیں نہ صرف گنجینہ فیض و ایمان ہیں بلکہ ہر اس مرض قلب کی دوا بھی ہیں جو مرض انسان کو اپنے گناہوں کی غلاظت و سیاہی کی بنا پر لاحق ہو جاتا ہے. تو ان گھڑیوں کی پاکی کی وجہ سے بندے کا دل بھی پاک ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں، دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں، مختلف طرق سے یہ روایت موجود ہے کہ ایک دفعہ حضرت سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا، اے جبریل، تیری عمر کتنی ہے؟ تو کوئی اندازہ رکھتا ہے کہ تو کتنے سال کا ہو گیا ہے؟ جس طرح انسان کوئی 100 سال کا ہوتا ہے، کوئی 50 سال کا ہوتا ہے، کوئی 60 سال کا ہوتا ہے. کوئی تجھے بھی پتا ہے کہ تو کتنے سال کا ہے؟ تو اس نے عرض کی، اے محبوب خالق کائنات، مجھے اس بات کا تو حتمی اندازہ نہیں ہے کہ رب نے میری عمر کتنی رکھی ہے یا میں کتنی بسر کر چکا ہوں، لیکن مجھے ایک اندازہ ہے کہ جب سے میں پیدا ہوا ہوں میں فلک کی بلندیوں پر، آسمان کی بلندیوں پر ہر 70,000 سال کے بعد ایک تارے کو دیکھتا ہوں جو قطب کی طرف سے چمکتا ہے، اور یہ منظر میں نے ہر 70,000 سال بعد ہر 70,000 بار دیکھا ہے. یعنی کوئی لاکھوں کروڑوں سال کی عمر بتائی کہ مجھے رب نے دنیا کے بھی تخلیق ہونے سے پتہ نہیں کتنے ہزار سال پہلے معرض وجود عطا فرمایا. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل، وہ پتہ ہے وہ تارا کہاں ہے اس وقت؟ پتہ ہے وہ تارے کا کوئی پتہ معلوم ہے وہ کہاں ہے، وہ کیا ہے؟
جبریل نے عرض کی یہ تو اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ نے اپنے امامہ مبارک کو جب سر سے اٹھایا، پیشانی کو جب ظاہر فرمایا تو وہاں سے ایک نور ظاہر ہوا۔ جبریل نے کہا اللہ کی قسم یہ وہی تارا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ نور چمک چمک کر، اب یہ ضروری نہیں ہے کہ جب جبریل پیدا ہوئے یہ تارا تب سے چمکنے لگا، یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ تارا ہو سکتا ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو، بلکہ اس کے متعلق ایک روایت ملتی، سر راہ بات یاد آ گئی کہ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کی شاید یہ تفسیر میں یہ روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا تخلیق فرمائی اس سے لاکھوں سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی خود۔ تو سورۃ یاسین کیسے شروع ہوتی ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ میرے بھائیو، ہم عربی سے ناواقف ہیں، ہمیں عربی گرامر نہیں آتی، ورنہ جو عربی جانتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ ہمیشہ مخاطب کا صیغہ تب آتا ہے جب بندہ سامنے ہو، غائب کو مخاطب نہیں کیا جا سکتا۔ ایک بندہ میرے سامنے نہیں ہے، میں اسے کیسے کہہ سکتا ہوں کہ تو بہت اچھا آدمی ہے یا تو بہت برا آدمی ہے؟ جب تک وہ میرے سامنے نہیں ہوگا میں اسے یہ تو نہیں کہہ سکوں گا کہ تو ایسا ہے، میں یہ کہوں گا کہ وہ ایسا ہے۔ جو میرے پاس نہیں ہے اسے میں کہوں گا کہ وہ ایسا ہے۔ لیکن انکا جو لفظ ہے، انکا من المرسل، انکا لمن المرسلین، انکا جو ہے یہ مخاطب کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، بے شک تم رسولوں میں سے ہو۔ تو جب وہ لاکھوں سال پہلے اللہ نے تلاوت فرمائی تھی تو اس وقت کوئی سامنے تھا تو فرمایا تھا انکا لمن المرسلین، کوئی غائب میں نہیں فرمایا تھا۔ تو میرے بھائیوں، جو آج ہم یہ میلاد منا رہے ہیں، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ آپ کو بھی آ رہی ہے؟ یہ میں کوئی زیادہ بوجھل باتیں تو نہیں کر رہا، ابھی میں سوکھی باتیں بھی کرتا ہوں، ابھی یہ آغاز ہے، تھوڑی مشکل ہو سکتی ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں یہ جو ہم میلاد منا رہے ہیں، یہ جو ہم جھنڈیاں لگا رہے ہیں، درودوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، نعتیں پڑھ رہے ہیں، حضور کی محبت کے جام لوگوں کو پلا رہے ہیں، اس خوشی میں کہ یہ میلاد شریف جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اس دنیا میں تشریف لائے، اس دن ہم رب کا شکر ادا کریں، ہم رب کی اس احسان کا، اس کا خوشی منائیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو کام ہے یہ کوئی نیا کام نہیں ہے۔ مجھے کافی لوگ کہہ چکے ہیں کہ یہ بات آپ ہر جگہ بتائیں تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں کوئی خلل نہ رہ جائے، کوئی لوگوں کے ذہن میں کوئی شک نہ رہ جائے کہ یہ جو ہم سب تکلفات کر رہے ہیں یہ کوئی کام کی چیز بھی ہے کہ ہم ایویں ہی لگے ہوئے۔ سوال ہے نا، لوگ پوچھتے بھی ہیں آپ سے کہ بھئی یہ کب اور کس نے منایا یہ میلاد؟ یہ میلاد النبی جو آپ مناتے ہیں، یہ جو جشن آپ کرتے ہیں، یہ کس نے کیے اور آپ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تو سب نئی چیزیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ان سے پوچھا جائے کہ یہ کیسے نئی چیزیں ہیں، ان میں کیا ہوتا ہے؟ میلاد آپ کیسے مناتے ہیں بتائیں؟ درود پڑھتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، حضور کی آمد کی خوشی مناتے ہیں، یہی چیزیں کرتے ہیں نا؟ بولو نا، ایو کر دے ہو نا؟ تو یہ تو کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ تو کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ درود پڑھنا کیویں نئی چیز ہے؟ نئی چیز ہوندا جدا کوئی قرآن حدیث سے ثبوت نہ ہوئے۔ درود پڑھنا تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ بھی اپنے نبی تے درود پڑھتا ہے، اور فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں۔ تے اے ایمان والےو، تسی بھی اپنے محبوب نبی تے درود پڑھیا کرو۔
پتہ چلیا میلاد دا جڑا لازمی جزو ہے درود پڑھنا، یہ کوئی نویں چیز نہیں ہے، یہ تو حکم خدا بندی ہے۔ اچھا جی ہن دوسری گل دسو بھی نعت کہیں پڑھی تے کہیں سنائی تے کیویں یہ کتھوں گل آئی؟ اگر تسی کسی عاشق دی اکھ دے نال ویکھو تے قرآن سارا ہی نعت ہے۔ سب تو پہلے تے رب نے سنائی تے رب نے سکھائی، جڑا آکھیا کہ میرے نبی دی عزت کرو، انہاں دی توقیر کرو، یہ نعت ہی تے ہے، یہ حضور دی شان نو بلند کرنا ہی تے ہے۔ جدوں فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اساں تواڈے ذکر نو بلند کر دیتا، کس واسطے؟ تواڈے اپنے واسطے، تواڈی اپنی ذات دی واسطے، نعت ہی تے ہے۔ چلو اگر تسی کسی اور طریقے نال ویکھنا چاہندے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ آپ دا کام ہی ہے حضور دی بارگاہ دے وچ آپ نو نعت پیش کر دیاں، نعت سنے دیاں۔ اس واسطے کوئی ایسی چیز نہیں جڑا اسی کر رہے ہیں، جو کچھ ساڈا عمل ہے الحمدللہ اے بے شک و شبہ، اس وچ کوئی شک نہیں ہے کہ جڑا بھی بندہ رسول اللہ دی آمد دی خوشی کردا ہے دے تے رسول اللہ خوش ہوندے۔ اور جڑے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے شان دے وچ گستاخیاں کرن والے لوگ ہیں، او بھی لوگ ویکھ کے خوف زدہ بھی ہوندے تے انہاں تنبیہ بھی ہوندی، وارننگ بھی ہوندی، اے ویکھ کے آندے کہ اے لوگ جڑے اپنے نبی دی آمد دے اوتے اتنی خوشی کر رہے ہیں تے اگر انہاں دی نبی دی عزت دی گل آ گئی تے غصہ کتنا کر سن۔ اس واسطے سانو دوواں طریقے نال سوچنا چاہیے۔ میں ایک آخری گل کر کے اجازت چاہساں کہ بے شک میلاد مناویے سی اور مناونا چاہیے، اور اس تو بغیر کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ دی بھی سنت ہے، اللہ دے رسول دی بھی سنت ہے، صحابہ کرام دی بھی سنت ہے۔ اللہ دی کیویں سنت ہے؟ تسی آکھو بھی اللہ نے کدوں محفل کیتی ہے جڑا تسی مولوی جی آکھ رہے ہو؟ صحیح بخاری دے وچ ویکھو کتاب و تفسیر، او دے وچ سورۃ الاحزاب دے بابت اللہ تعالیٰ دے بندے امام بخاری نے لکھیا کہ سوال پیدا ہوندہ ہے جدوں اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور دے فرشتے نبی تے درود بھیج دیں۔ سوال یہ پیدا ہوندہ ہے کہ اللہ کیویں درود بھیجدا ہے؟ فرشتے اور انسان تا درود پر دیں، اے اللہ درود بھیج نبی تے اللہ کیویں درود بھیجدا ہے؟ امام بخاری لکھ دیں کہ صلاۃ اللہ ثناؤہ عند الملائکہ، فرمایا اللہ دا درود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقرب فرشتیاں نو اکٹھیاں کر کے اپنے نبی دی شانہ بیان کردا ہے۔ تے کی ہے اسی کی کردے ہیں؟ اسی بھی اللہ تعالیٰ دی سنت پہ عمل کردے ہیں۔ اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم آپ دی خدمت سے ایک بندہ حاضر ہویا جدا نام سلیمان فارسی، وہ بہت لمبا قصہ ہے کس طریقے نال وہ پہنچے اور کیویں حضور دی شان انہاں بیان کیتی حضور دے سامنے۔ آپ نے فرمایا انج نہیں سلمان، آپ نے اپنے سارے صحابہ اکٹھے کیتے، فرمایا سلمان ہون انہاں نوں دس تو کیویں کر کے میرے تک پہنچے، تو میں کیویں تک پایا ہے، کیویں پایا ہے؟ پتہ چلیا حضور بھی یہ چند دن کہ حضور دی شانہ لوکاں نوں اکٹھیاں کر کے انہاں دے عشقاں نوں اکٹھیاں کر کے بیان کیتیاں جائیں۔ تے میرے بھائیو، آپ دی شان بیان کرن دا، آپ دے نال محبت کرن دا اے تقاضا ہے کہ اسی انہاں دی سنت تے بھی عمل کریے، جڑے راہ انہاں نے متعین کیتے ہیں ساڈے واسطے انہاں دے اوتے اسی چل کے اپنی زندگی گزاریے۔ کیوں؟ انہاں راواں تو علاوہ انہاں راواں تے چلے بغیر نہ دنیا وچ کوئی کامیابی ہے نہ آخرت وچ کوئی کامیابی۔ اور یقین منو، کل ایک من بندے نے آکھیا کہ وزیر اعظم ہوئے نا، وزیر اعظم صدر یا اس میں بھی کوئی بڑی چیز، او کتھے جلسہ کرے
کسی جگہ تے اپنی پارٹی دے جناب جلسہ منعقد کرواوے، وہ اتھو دی پولیس نو حکم دیندا ہے، اتھو دی ایجنسیاں نو حکم دیندا ہے کہ اتھے بندے اکٹھے کرو۔ کئی حربے استعمال کیتے جاندے ہیں لوکاں نو اکٹھا کرن واسطے، اتھے بریانیاں دا انتظام کیتا جاندا، ٹرانسپورٹ دا انتظام کیتا جاندا لوگاں نو اکٹھا کرن واسطے، لیکن جیتے کوئی اللہ والا آندا پہ ہوئے اوتے کسی نو دسن دی لوڑ بھی نہیں پوندی۔ کیوں؟ میرے نبی نے فرمایا جدوں بندہ کسی بندے دے نال اللہ نو محبت ہو جاندی ہے نا، جدوں کوئی بندہ اپنے رب دا محبوب ہو جاندا ہے نا، اس ٹائم اللہ تعالیٰ فدعا جبریل، اللہ تعالیٰ جبریل نو بلیندا ہے اور حکم دیندا ہے جبریل من فلانے بندے نال محبت ہو گئی ہے، اس تقوی علی اخیر کر دیتی ہے، میری گل منن دی اخیر کر دیتی ہے، اے جبریل ہن تو بھی یہ نال محبت کر۔ موڑ اللہ حکم دیندا ہے سارے فرشتیاں نو حکم دے دے کہ اے دے نال محبت کرن، اس بندے دے نال جڑا ہے بندہ چلدا پھردا ہے اس کن دعا کیتی کرن، اے دی مدد کیتی کرن۔ موڑ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ حکم دیندا ہے کہ جاؤ اور زمین تے اس میرے بندے دے ڈنکے بجا دے۔ اس واسطے جڑا بندہ تہاڈے سامنے حضور پیر سیال غریب نواز یا ہور جڑے بھی اللہ تعالیٰ دے مقرب سونے پیارے بندے، وہ جتھے جامن کسی اشتہار دی لوڑ کوئی نہیں، لوگ پرمانیاں کی طرح انہاں دے تے نشاور ہو رہے ہوندے۔ اے دا مطلب یہ ہے کہ کامیاب وہ ہویا ہے جس نے اللہ تعالیٰ نو راضی کیتا ہے، عزت اس نے پائی ہے، اصل عزت اس بندے دی ہے جس بندے نے بندگی دا حق ادا کیتا ہے۔ میلاد دا پیغام ہی یہ ہے کہ ہر سال نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی یاد محفلہ منا کے انہاں دی سیرت دی اتے عمل کرن دا بندہ اپنے نال عزم کرے کہ میری زندگی حضور دی زندگی دے مطابق ہونی چاہیے۔ محبت دا تقاضا ہے کہ محب اپنے محبوب دی ہر ایک چیز نو، ہر ایک ادا نو کاپی کرن دی کوشش کرے، سکی محبت دی کوئی ضرورت نہیں۔ حضور نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، فرمایا میری شفاعت جڑی ہے نا میری امت دے ڈھیر گناہگار لوگاں واسطے ہے۔ سوال پیدا ہویا کہ مڑتے تھے جو گناہ کر دے پھرو، جو کر لو اگو جا کے سفارش ہو جانی، شفاعت مل جانی، نماز روزے پڑھن دی کیڑی لوڑ ہے؟ میرے بھائیو تسی حدیث تے غور کرو، حضور نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، جڑے میری امت دے وچوں سن، جڑے میری امت دے وچوں سن۔ سان سوچنا چاہیے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منا، جڑا بندہ دھوکے باز ہے یا بندہ جھوٹ بولنا ہے وہ بندہ میری امتی چوں نہیں۔ حضور نے فرمایا من لم یؤکر کبیرنا ومن لم یرحم صغیرنا فلیس منا، جڑا بندہ اپنے بڑیاں دی عزت نہیں کردا، اپنے چھوٹیاں تے اتے شفقت ہاتھ نہیں رکھدا، وہ ساڈی امتی چوں نہیں، وہ ساڈی چوں نہیں۔ حضور نے فرمایا من قطع فلیس منا، جس بندے نے کسی بندے نال قطع تعلق کیتا، اپنے رشتہ دار نال لڑائی کر لئی، او دے کولوں منہ پھیر لیا، روسا کر لیا، فرمایا اگر بلا وجہ کیتا یا وجہ نال بھی کیتا اور لمحہ کیتا، لڑائی بنا لئی، فلیس منا، فرمایا وہ ساڈے ہی چوں نہیں۔ اس واسطے سانو سوچنا چاہیے ہے کہ اسی امت وچ بھی ہیں کہ نہیں۔ آسان اپنے اعمال دی تے نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اے ویکھو ایڈا کیڑا چنگا کام کیتا ماشاءاللہ اس پنڈ والے نے کہ پورے پنڈ دے وچ چراغاں ہوئے ہوا ہے، پورے پنڈ دے وچ جناب پتہ چل رہا ہے کہ ایتھے عاشقان رسول رہندے، ایڈی سونی محفل سجی ہوئی۔ اسے محفل دے وچ اے وی ذہن وچ گل رکھ لو کہ جے سونے دے اسی جشن منا رہے ہیں، اس سونے دی تعلیمات تے بھی اسی عمل کرنا، اس دے دسے ہوئے راہ تے ایسا چلنا ہے، جڑے اس نے راہ متعین کیتے ہیں اس تو ہٹ کے نہیں چلنا۔ آخر تے حکمہ شعر سنا کے اجازت چاہساں۔ الہی شکر کروں کتنا، فخر کتنا کروں،
تیرے کرم نے مجھے فائز المرام کیا. سبحان اللہ سنو تو نہیں ثواب ملنا ہے. ویسے میں بلا کے سبحان اللہ کھڑ دا قائل نہیں ہے, کسی نو سمجھ آوے او سبحان اللہ کھے تو دا ثواب مینوں ہی دیندا ہے کہ اس میری گل دی تو سبحان اللہ کی. جو کوئی بھی نعت خان مقرر ان بھی ثواب ملتا ہے. تواڈے یعنی یہ دوہرا سودا ہے, یعنی سودا لین والے نو بھی نفع ہے اور جڑا یعنی دے رہا انہوں بھی نفع ہے. ایک ایسا سودا ہے, دو طرفہ سودا ہے, دو طرفہ نفع ہے, اس دونوں نو ثواب ہے. الہی شکر کروں کتنا کتنا میں فخر کروں, تیرے رحم نے تیرے کرم نے مجھے فائز المرام کیا. بنا کے رحمت عالم کا امتی مجھ کو خطا سے پہلے ہی بخشش کا انتظام کیا. جڑا امتی ہوندا ہے نا, جڑا امتی ان پتہ ہوندا میں اپنے سردار نو منہ وکھانا ہے, خطا کرن تو پہلے ہی رک جاندا ہے. اس گل نو ذہن لے کے جانا. الہی شکر کروں کتنا کتنا میں فخر کروں, تیرے کرم نے مجھے فائز المرام کیا.